بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی فشاں، مڈ والکینو۔ آج کی دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس نے آتش فشاں پہاڑوں کے بارے میں نہ سنا ہو، لیکن گرم مٹی اگلتے مڈ والکینو یعنی مٹی فشاں پہاڑ کے بارے میں شاذ و نادر ہی سنا ہوگا۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیاحت کی دنیا میں اپنی منفرد اہمیت رکھنے والے مڈ والکینو کیا ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسی مٹی فشاں کا وجود میں آنا ایک جیو تھرمل عمل ہے جو ارضیاتی پلیٹوں کے آپس میں ملنے کے مقام پر زیر زمین گیسوں مثلا میتھین، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن وغیرہ کے دباؤ کے تحت مٹی، پانی اور چٹانوں کے کیمیائی عمل سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جب ان مقامات پر درجہ حرارت اور گیسوں کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ مرکبات گرم گارے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو نکاسی کے لیے آتشین لاوے کی طرح باہر نکلتا ہے۔ گارے مڈ میں نظر آنے والے بڑے بڑے بلبلے دراصل گیسوں کے اخراج کی علامت ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر عموماً میتھین گیس کے ہوتے ہیں۔ مسلسل اخراج سے بعض مڈ والکینو کے دہانے ایک کون یا مخروطی نوکیلی چوٹی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں جو بہت دیدہ زیب منظر کی صورت دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں چند مقامات پر ہی مٹی اگلتے آتشی پہاڑ واقع ہیں، اسی لیے انہیں نایاب تصور کیا جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن کے پاس قدرت کا یہ نایاب تحفہ موجود ہے۔ زمینی سائنس کے عجائبات سے مزین یہ علاقہ بلوچستان کی وادی ہنگول، لسبیلا، آواران اور گوادر پر مشتمل 1650 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جہاں قدرت کے سب نظارے، سمندر، صحرا، پہاڑ، جنگلی حیات کا مسکن اور مٹی فشاں بیک وقت موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں چند ایک مقامات ہیں جہاں تواتر سے مٹی اگلتے آتش فشاں پہاڑ واقع ہیں، اور حسن اتفاق ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نہ صرف مٹی فشاں پہاڑ واقع ہیں بلکہ سب سے بڑے مٹی فشاں پہاڑ کا اعزاز بھی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پاس ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں یوں تو کئی چھوٹے چھوٹے مٹی فشاں نظر آتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق ان کی تعداد 20 کے قریب ہے، جبکہ وادی ہنگول میں واقع چندر گپت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صدیوں سے دنیا کے سب سے بلند اور وسیع ترین مٹی کے آتش فشاں پہاڑ یہاں پر موجود ہیں، جسے دنیا کا بلند ترین مڈ والکینو کہا جاتا ہے۔ یہ مٹی فشاں صدیوں سے ہندو مت کے لیے انتہائی مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی اونچائی 300 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس کے دہانے کی چوڑائی یا قطر 49 فٹ ہے۔ اس کا گڑھا گارے کی جھیل سے بھرا ہوا ہے جو ریاضی کے ہند سے 8 کی شکل کا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی دور میں یہاں 2 جڑواں مڈ والکینو رہے ہوں گے جو اب آپس میں ضم ہو چکے ہیں۔ پہلی دفعہ سن 2020 میں چندر گپت کو دیکھا گیا۔ یہ پہاڑ ہنگول نیشنل پارک میں ہنگلاج وادی کے قریب واقع ہے، اور اس وقت اس پہاڑ تک پہنچنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاں تک صرف 4 ویل ڈرائیو گاڑی کے ذریعے پہنچنا ہی ممکن تھا، مگر مکران کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کے بعد یہ سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ مقام ہندوؤں کی قدیم اور مقدس عبادت گاہ کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے کیونکہ یہاں قائم ہندوؤں کا قدیم نانی مندر قریب ہی واقع ہے، اسی لیے اس جگہ کو چندر گپت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ چندر گپت موریہ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں موریہ سلطنت کا بانی تھا۔ مقامی افراد کے مطابق ہندو یاتری چندر گپت پر چڑھائی کے بعد ابلتی ہوئی گارا نما مٹی اپنے جسم پر ملتے ہیں تاکہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق مختلف بیماریوں سے شفا اور روحانی طاقت حاصل ہو سکے۔ کراچی سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کے ہنگول نیشنل پارک میں واقع چندر گپت موریہ پہاڑوں تک پہنچنے میں 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ مکران کوسٹل ہائی وے سے متصل ایک سیدھی اور ناہموار سڑک مڈ والکینو کے نزدیک تک لے کر جاتی ہے، جبکہ باقی راستہ پیدل ہی طے کرنا پڑتا ہے،
اور اگر مٹی کا طوفان آیا ہو تو بذریعہ سڑک جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بلوچستان میں واقع اس گوہر نایاب کے دو سلسلے ہیں، ایک چندر گپت جبکہ دوسرا جبل غورب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 7 پہاڑ ہیں جبکہ باقی 13 مٹی کے آتش فشاں پہاڑ گوادر اور کچھ میں واقع ہیں۔ مزید دریافت پر کچھ مزید مڈ والکینو دریافت ہوئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 155 بتائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں چندر گپت کو دنیا کا بلند ترین مٹی فشاں سمجھا جاتا ہے، مگر چندر گپت سے 5 گنا اونچا مٹی فشاں ماؤنٹ مہدی ہے۔ اس کی اونچائی 1400 فٹ ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ان دونوں سے بھی کافی وسیع اور بلند ترین ایک مٹی فشاں دریافت ہوا جس کی اونچائی 7000 فٹ ہے، جو بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ کے پاس واقع ہے۔ تحریر الف فضل بہیوالا، DW.com، دنیا نیوز ایکسپریس نیوز۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 18 جنوری سن 2024، صفحہ 8۔